اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ عورت اگر گھر میں آئی ہے تو وہ نوکرانی بن کے آئی ہے، بلکہ اگر وہ گھر کے اندر خدمت بھی کرتی ہے، گھر کے اندر کام کاج کرتی ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب دیا جائے گا۔ اور نیت یہ ہو عورت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، اور شریعت کا حکم ہے اس لیے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، اور نیت کی درستگی ہی پر ثواب مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی نیت درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں ثواب نہیں ملا کرتے۔ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور پھر اس کے آگے ایک جملہ اور ہے کہ جس میں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی تھی، اور ہجرت محض اس لیے کی تھی کہ فلاں عورت سے شادی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، یعنی اب ہجرت پر جو ثواب ملنا تھا اب اسے ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہجرت کرنے پر جو اس کی نیت تھی وہ نیت کسی سے شادی کرنے کی تھی۔ یا یہ ہے کہ اب عورت گھر کے اندر آئی ہے، کسی کی یہاں بہو بن کر کے آئی ہے، اب اگر گھر کے اندر وہ خدمت کر رہی ہے تو اسے ثواب ملے گا، البتہ نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نیت کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یحب المتطہرین، گھر کو صاف کرے گی، گھر کی صفائی کرے گی، اور اس نیت سے کرے گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اب اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں، ساس یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم جو گھر میں جس بیٹی کو لے کر کے آئے ہیں یہ بیٹی سراسر نوکرانی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بہت سے ساس کا حال، بیٹیاں گھر جاتی ہے ساس سے پریشان رہتی ہے، ساس یہ اپنی الگ ہی حکمرانی جما رہی ہے، ذرا بیٹا اس کی عورت کے فیور میں اگر بول دیتا ہے، ساس کہتی ہے کہ بیٹی چڑھا رہی ہے۔ ارے بھائی آپ کی بھی تو بیٹی ہے، آپ نے بھی تو کہیں اس کو نکاح کیا ہوگا اس کا، اب اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کی ساس اگر حسن سلوک نہیں کرتی ہے، بد سلوکی کرتی ہے، آپ کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی لیکن آپ کے گھر پر آئی ہوئی بہو اب آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گی تو کیا اس کی ماں کو برا نہیں لگے گا؟ گھر پر آئی ہوئی اس بیٹی کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھا جائے۔ اگر اس نگاہوں سے آپ دیکھو گے تو ایسی صورت میں کبھی جھگڑے فساد نہیں ہوں گے۔ اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے اسے دھیرے سے سمجھا کر کے درگزر کا معاملہ کیا جائے، یہ نہیں کہ حاکمانہ مزاج ہو اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا گھر کے اندر عورت صاف صفائی بھی کرتی ہے تو اس کی نیت یہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پاک رہنے کا اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اگر اس نیت سے وہ گھر کی صفائی کرتی ہے تو اس صفائی کرنے پر بھی اجر دیا جائے گا۔ اگر وہ نیت یہ کرتی ہے سانس ڈانٹے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ گھر میں جب انٹر ہوں گے تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ فلاں چیز کیسی پڑی ہے ان کو اچھا نہیں لگے گا، اگر اس نیت سے وہ گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے تو اب اسے ثواب نہیں دیا جائے گا، صرف نیت کے بدلنے ہی سے آپ کو ثواب ملے گا۔ نیت درست ہوگی تو ثواب مرتب ہوگا، نیت درست نہیں ہوگی تو ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو یہ نیت کر لیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر عورت گھر کے سامان کو بالترتیب رکھے، یعنی اچھی طریقے سے جمع کر کے رکھے، اور اپنے شوہر کے گھر کے سامان کو اچھی طریقے سے ترتیب سے اور ستھرائی سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں ایک درجہ اس کے لیے بلند فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی ایک مثال اور دوں کہ کسی شخص نے گھر بنوایا، اب گھر بنوانے میں اس نے کھڑکیاں رکھوائی،
ابھی جو روشن دار رکھوائے تو اس نیت سے رکھوائے ہیں کہ یہاں سے اجالا آئے گا، روشنی ہوگی، خیر اس کا فائدہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کسی نے اس نیت سے روشن دان لگوائے ہیں کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو اس پر اب اسے ثواب دیا جائے گا، اور جو روشنی آ رہی ہے وہ اس کو مفت میں ملی۔ یا ایک عورت ہے، کھانا بنا رہی تھی، تھوڑا سا پانی زیادہ کر دیا اس نیت سے کہ شاید کوئی مہمان آ جائے ان کے سامنے رکھ دیں گے، یا یہ ہے کہ پڑوس میں بھجوا دیں گے، اس نیت پر اسے کھانا بنانے پر ثواب ملے گا، اور جو کھانا بنانا رہے گا یہ اس کے لیے مفت رہے گا۔ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عورتیں گھر کا کام کرتی ہے تو یہ اپنی ہر کام کے اندر نیت کو درست کر لیا کریں، ہر کام کے اندر یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اس نیت سے کروں گی، اور ہر کام کے اندر نیت ثواب کی ہو۔ جیسے میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں، اسی پر ہر چیز کو معلق اور اسی طریقے سے قیاس کرتے چلے جائیں۔